السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو اللہ پر توکل کے بارے میں ہے۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ اور یقین۔ اللہ پاک پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل مضبوط اور پکا ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلے اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ کام یا طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل اور یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر توکل اور یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کا اللہ پر توکل کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ذوالنون مصری ایک دفعہ دریا میں شکار کر رہے تھے اور ساتھ میں آپ کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ جب دریا میں جال پھینکا تو ایک مچھلی جال میں آئی۔ بچی نے اس مچھلی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہی ہے، تو بچی نے اسے واپس دریا میں پھینک دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی، تو نے ہماری محنت کو ضائع کر دیا۔ بچی نے عرض کیا، جو چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہو میں اسے کھانے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، اے بیٹی، اب ہم کیا کریں؟ بچی نے کہا، ہم اللہ پاک پر توکل کریں گے اور وہ ہمیں ایسی مخلوق سے رزق دے گا جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتی۔ چنانچہ آپ نے شکار چھوڑ دیا اور دونوں باپ بیٹی شام تک اللہ پر توکل کر کے ٹھہرے رہے۔ شام تک ان کے پاس کوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ اس میں طرح طرح کے کھانے تھے اور یہ 12 سال تک ہر رات کو نازل ہوتا رہا۔ حضرت ذوالنون مصری نے گمان کیا کہ یہ دسترخوان میری عبادت، نماز، روزہ اور فرمانبرداری کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی تو وہ دسترخوان نازل ہونا بند ہو گیا۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ دسترخوان تو بیٹی کی وجہ سے اترتا تھا، نہ کہ میری وجہ سے۔ پھر آپ نے اپنے گمان سے رجوع کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اس بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔